الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رواه الحاکم والامام مالک۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن و سنت کا نزول ہوا، اور قرآن و سنت ہی پر صحابہ کرام چل کر دنیا پر حکومت کیے، رفعت، عزت، سربلندی، کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی رہی۔ لیکن جب سے تصوف کے نام پر افیون کو رواج دیا گیا، عقائد کو چینج کیا گیا، اعمال میں تبدیلی لائی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں روٹھ گئیں اور ذلت و پستی مقدر بن گئی۔ اس کا بہت بڑا سبب دین اسلام میں تصوف کو رواج دینا ہے اور تصوف کو دین کا جزو لا ينفق سمجھنا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک عظیم عالم دین مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی تحریر سے اقتباس پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جن کی وفات 1954 میں ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح، صفحہ نمبر 225 پر رقم تراز ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر یونان اور یونانی علوم کی ہلکی سی پرچھائی بھی نہیں پڑی۔ ہمارے ہاں ہندوستان کے بڑے سے بڑے مجددین امت کی کتابیں بھی یونانی گورکھ دھندوں اور اشراقیت کے اثرات سے یکسر پاک نہ رہ سکیں۔ شیخ محمد رحمہ اللہ کا طریقہ تصنیف بالکل قرآنی ہے، اور ان کی دلیلیں جز و کل قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں تصوف کی اصطلاحات بھی ناپید ہیں۔ ویدانت اور نو افلاطونی فلسفے کے اس معجون مرکب نے، جس کا نام لوگوں نے تصوف رکھ چھوڑا ہے، اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر ڈالی۔ اسلامی ہند کے مجددین نے یہ بڑی غلطی کی کہ وہ اس افیون کا استعمال کراتے رہے۔ افیون بہرحال افیون ہے، آپ اس کے لاکھ بدرقے استعمال کرائیے، اس کے برے اثرات بہرحال اعضائے رئیسہ کو تباہ کرتے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمان آج تک اس مایا جال سے نہ نکل سکے، لیکن شیخ محمد رحمہ اللہ کے صحیح علاج اور اس کے افیون سے مکمل پرہیز کے باعث نجد اور نواحِ نجد کے مسلمان
اس گورکھ دھندے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکل گئے۔ بعض دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ تصوف کی مخالفت عمومیت کے ساتھ نہ کی جائے، بلکہ جیسے علماء سو کے فقرے سے بے عمل علماء کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسی طرح سے صوفیاء سو کی اصطلاح مکار اور بدعت نواز صوفیوں کے لیے استعمال کی جائے۔ ہمیں اس مشورے کے قبول کرنے میں تأمل نہ ہوتا اگر ہمارے سامنے تصوف کی تباہ کاریاں نہ ہوتی۔ باقی وہ جس احسان اور اسلامی طریقے تزکیہ کی دعوت دیتے ہیں، اس سے کس کافر کو اختلاف ہوگا؟ اختلاف اس غیر معصور اصطلاح تصوف سے ہے جس کے پردے میں دن دہاڑے دجل و فریب کا بازار گرم رہتا ہے، اور اس فتنہ عام سے بچنے کی بھی یہی صورت ہے کہ اس لباس ہی کو اتار کر پھینک دیا جائے، تاکہ عقیدے میں جو افیون سرایت ہے اور اعمال میں جو افیون کے اثرات ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ تحریر بہت ہی عظیم ہے، اور واقعتاً ہمارے ملکوں میں جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کو تصوف سے نجات پانے کے لیے مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی یہ تحریر ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ خالص دین توحید کو اس افیون نے، جسے تصوف کہا جاتا ہے، کس قدر نقصان پہنچایا ہے، اور نتیجے میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور یہ ہنوز جاری بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں نہ افلاطونیت ہو، نہ معصونیت ہو، اور نہ تصوف کے نام پر افیون ہو۔